ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ایک سیریز بنانے کی پاکستان ایٹ 75. تو وی تھاٹ کہ سائنس کے حوالے سے پرویز خود بوائے سے بہتر کوئی پرسنالٹی نہیں کہ ہم پاکستان اور سائنس کا ایک جائزہ لیں. انہوں نے سائنس میں بہت یہاں کام کیا ہے, باہر بھی کام کیا ہے, اور سائنس کی پرچار میں آپ کا کام بہت ہے. تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, جو ریزن فار ڈوئنگ دس پوڈ کاسٹ اور دس ویڈیو, کہ جی سائنس میں پاکستان نے 75 ایئرز میں پہلے تو یا ایون بیفور سائنس کا پاکستان میں کیا کردار رہا ہے. اور آپ کی اور میری زندگی ایک قسم کی وی آر دا مڈ نائٹس چلڈرن. ہم پاکستان کی مور اور لیس پہلی جنریشن ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے سارا سائنس گرو کرتا, اور آپ نے تو اس پہ بہت کتابیں بھی لکھی ہیں. You've written a lot of newspaper articles on this. You've taken controversial positions. آپ ماشاءاللہ ٹی وی پہ بھی کافی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. So let me just ask you the first question, very simple question. آپ ہمیں briefly describe کر سکتے ہیں پاکستان اور سائنس کا رشتہ from the very beginning؟ اس کا احاطہ کرنا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا, اور میں سائنس اور ٹیکنالوجی دونوں میں تھوڑا سا فرق کروں گا. میرا خیال ہے زیادہ سوال آپ کا ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے, کیونکہ یہ وہ ہے جس کا ہماری زندگیوں کے اوپر اثر ہوتا ہے. سائنس تو خیر کاغذ پینسل سے بھی ہو جاتی ہے, لیبارٹری میں ہو جاتی ہے, اس کا اثر بہت بعد میں آتا ہے ٹیکنالوجی کے اوپر. جب پاکستان بنا ایک ہی یونیورسٹی تھی, پنجاب یونیورسٹی, اس میں کوئی خاص سائنس بھی نہیں ہوتی تھی. جو سائنس کے ڈپارٹمنٹس تھے وہ زیادہ تر ہندوؤں کے پروفیسرز کے بلبوتے پہ کھڑے تھے. جب وہ یہاں سے چلے گئے تو ادھر تقریباً میدان خالی ہو گیا. اچھا, تو اس کے پیچھے اگر آپ تاریخ دیکھنا چاہیں تو کوئی مسلمانوں نے ادھر 700 سال تک حکمرانی کی, لیکن اس برِ صغیر میں کوئی سائنس سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی. آپ نے یہ دیکھا کہ مغلوں نے بہت شاہی دربار بنائے, ان کے بڑے خوبصورت باغات تھے, انہوں نے مقبرے اور مساجد بہت اچھی بنائی, لیکن یونیورسٹیاں نہیں بنائیں. سائنس میں دلچسپی نہیں تھی. یہ جو سوچ تھی نا جو عرب میں, جس میں بہت بڑے بڑے نام ہم جانتے ہیں, الخوارزمی اور ابن الہیثم اور ابن سینا اور فلاں فلاں, وہ سوچ کبھی اس برِ صغیر میں نہیں آئی تھی. نتیجہ یہ کہ شاعری بڑی اچھی ہوتی تھی, موسیقی بڑی اچھی ہوتی تھی, اور خوب 700 سال یوں حکمرانی کر لی. لیکن جب انگریز آیا تو اس وقت دلچسپی, انگریز نے دیکھا کہ جدیدیت سے, جدید علوم سے, سائنس سے بالکل ہی نہیں ہے. تو چلتے چلتے آگے ہم 1947 پر پہنچتے ہیں. ایک یونیورسٹی, وہ یونیورسٹی بھی سائنس سے خالی. لیکن پھر بہتری آنے لگی, اور کیونکہ جو شروع کے پاکستان کے لیڈران تھے وہ, ٹھیک ہے آپ ان پر تنقید کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود برد کرنے والے تھے, وہ ڈکٹیٹر تھے جیسا کہ ایوب خان تھا, لیکن ان کی سوچ جدید تھی. وہ کہتے تھے کہ یہاں اگر ہمیں آگے چلنا ہے تو ادھر یونیورسٹیاں ہونی چاہیے, یونیورسٹیوں کے اندر سائنس ہونی چاہیے, اور پھر یہاں جو بھی یونیورسٹی بنی اس کے سائنس کے ڈپارٹمنٹ بھی تھے. 73 میں میں پاکستان واپس آیا. میں 4 سال کے لیے گیا تھا, تو ادھر جب میں ڈگری دو بیچلرز ایک ماسٹرز لے کر واپس آیا, تو سب سے پہلے میں کراچی یونیورسٹی گیا, فزکس ڈپارٹمنٹ. میں نے کہا کہ میں نے MIT سے ڈگریاں کی ہیں, کیا مجھے آپ کوئی ادھر ملازمت دے سکتے ہیں؟ ادھر کے چیئرمین نے کہا کہ تم ادھر آئے کیسے, ایسی کسی سے پوچھے بغیر؟ ہاں, اور وہ حیران ہوا. اس نے کہا کہ جاؤ ادھر سے, اور اس بدتمیزی سے کہا. پھر میں نے کبھی کراچی یونیورسٹی کا دوبارہ ادھر جانے کی کوشش ہی نہیں کی. پھر میں گیا NED کالج, تو ادھر انہوں نے 300 روپیہ آفر کیا مجھے, اور وہ بھی کوئی ٹیکنیشین, کوئی ایسا چھوٹا موٹا.
میں کہا یار دیکھو میں اتنا لالچی تو نہیں ہوں لیکن 300 روپے میں تو گزارا نہیں ہو سکتا. تو خیر وہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر میں یہاں آیا اور ہم 74 میں ملے. میں آپ سے 1 سال پہلے آیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں. تو مجھے لگا کہ میں بہت ہی اچھی جگہ پہ آیا ہوں, کیونکہ جو فزکس ڈپارٹمنٹ تھا اس زمانے کا وہ شروع ہوا تھا 1967-68 میں, اور شروع کرنے والے پروفیسر سلام کے اسٹوڈنٹ تھے ریاض الدین. اور یہ وہ ڈپارٹمنٹ تھا جس میں اچھی ریسرچ ہوتی تھی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ چوٹی کی یونیورسٹی تھی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہارورڈ اور MIT تھی, مگر یہ ڈیفینیٹلی امریکہ کے بی یا بی پلس یونیورسٹیوں کے رینج میں آتی تھی. اچھا, لیکن یہ وہی ڈپارٹمنٹ ہے جو وقت کے ساتھ بگڑتے بگڑتے آج اس حال میں پہنچا ہے کہ بالکل جیسے پاکستان کے دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ویسے. تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت سائنس کی کیا صورتحال ہے. میں کہوں گا کہ فزکس میں تو بہت ہی بری ہے, میتھمیٹکس میں اس سے زیادہ بری ہے. جہاں تک بایو ٹیکنالوجی ہے وہ قدرے بہتر ہے, ایگریکلچرل سائنسز بہتر ہے کیونکہ وہ زیادہ پریکٹیکل نوعیت کی چیز ہے. آپ نئے قسم کی فصلیں وہاں بنانا سیکھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم کووڈ کا ویکسین نہیں بنا سکے باوجود اس کے کہ بہت بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے پاس اور ادھر سے ہر سال ہزاروں پیپر نکلتے ہیں. اس سے کچھ نہیں ہوا, نہ کوئی ادویات تیار ہو سکیں. تو یہ کچھ درد دکھ کی کہانیاں ہیں. لیکن آپ تھیوریٹیکل کی بات کر رہے ہیں تو یہ تھیوری ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم لوگ بہت بھاگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کا فائدہ ظاہر ہونا چاہیے. اب فائدہ آپ کو میتھمیٹکس اور فزکس کا فوری طور پہ تو سامنے نہیں دکھائی دے گا, وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ دماغ کی ٹریننگ کرتا ہے, اور یہ ٹریننگ ہے جو پھر اور چیزوں کو جنم دیتی ہے. مثال کے طور پر انجینئرنگ, تمام تر انجینئرنگ, چاہے آپ وہ سول لے لیں, آرکیٹیکچرل انجینئرنگ لے لیں, الیکٹریکل, کمپیوٹر اور کیمیکل, جتنی بھی انجینئرنگ ہے اس کی بنیاد میتھمیٹکس ہے, اس کی بنیاد فزکس ہے. اور ہمارے بھی فزکس ہو گئی, سوری میتھمیٹکس ہو گئی. اکنامکس بھی آپ میتھمیٹکس کے بغیر نہیں کر سکتے. پر دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں ہم نے ایک پک اپ کیا سائنس میں, اس کے بعد ہم ڈکلائن کر گئے. یو وڈ اگری ود می کہ ہم تھوڑی دیر پک اپ کیے, یا پک اپ بھی نہیں کیے, شاید ہم نے اپنا جو بیس نہیں تھا اس کو بنایا, بٹ بیس کے بعد ہم ڈکلائن کر گئے. اف دیٹ از اے کریکٹ کیریکٹرائزیشن, تو از اٹ بیکاز سوسائٹی میں ڈیمانڈ ہی نہیں سائنس کی, یا از اٹ اے پالیسی فیلئر؟ واٹ از اٹ؟ وائی ڈو وی ناٹ ہیو اے گڈ بیس ان سائنس؟ کیونکہ ہمارے نیبر کو اگر آپ دیکھیں, انڈیا کو, اس سے بھی ذرا کمپیریزن کر لیں, وہ تو کافی آگے نکل گئے. شوڈ بی ایون تھنک آف کیچنگ اپ. آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. کچھ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, انڈیا کے ایکسپورٹس کوئی 130 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے, 130 بلین ڈالرز, جبکہ ہماری حکومت خوش ہے اس بات پہ کہ ہم 2 ارب پہ پہنچے ہیں. تو یہ کتنے کا فرق ہے؟ کوئی 70 کا فرق ہے, 65 کا. 65 times they produce more computer software than we and sell it, ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ ساز و سامان بھی نہیں چاہیے, لیکن اس کے لیے دماغ کی ٹریننگ چاہیے. وہ دماغ کی ٹریننگ آپ کو میتھمیٹکس سے ملتی ہے, اور وہ ہم نے ان کو نہیں فراہم کیا. ہم نے ان سے صرف یہ کہا کہ یہ نسخے سیکھ لو. آپ جس کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے, خواہ وہ نسٹ ہو یا GIK ہو یا ادھر ہو یا ادھر ہو, وہ آپ کو نسخے سکھاتے ہیں, وہ آپ کو کوڈنگ سکھاتے ہیں. ارے بھائی, کوڈنگ جو ہے وہ تو بچوں کی بات ہوتی ہے. کوڈنگ از ناٹ کمپیوٹر سائنس. کمپیوٹر سائنس دراصل ڈسکریٹ میتھمیٹکس ہے. وہ ہم نے ان کو پڑھایا نہیں. ہم نے کہا کہ نہیں, تھیوری کی باتیں پرے کرو, پریکٹیکل بات کرو. اچھا, اب تھیوری کی بیس نہیں ہوگی, آپ پریکٹیکل کاموں میں آئیں گے. وہ پریکٹیکل کام تو
خیر اب وہ جو چھوٹے موٹے کام کرنے والے اتنے زیادہ ہیں دنیا جہاں میں ہے کہ آپ کا کوئی ایج ہی نہیں بنتا. جو لیڈرشپ تھی نا شروع میں, اس سے بھی بڑا فرق پڑا. تو نہرو کا پورا اس کا ذہن ایک بات کے اوپر فوکس تھا کہ انڈیا کو جدیدیت کی طرف کیسے لے جایا جائے, اور اس کے جو مخالفین تھے اس زمانے میں وہ اتنے زیادہ نہیں تھے. وہ چلیے جو کٹر قسم کے ہندو ہوتے ہیں وہ بھی چپ ہو جاتے تھے اس کے زور کے سامنے. تو وہ ایک سائنٹیفک کلچر بنانے کی کوشش میں لگاتار رہا. اب میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ جو ایڈوکیشن بجٹ تھا 1947 میں وہ آج کے ایڈوکیشن بجٹ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. تو اس زمانے میں اگرچہ جی این پی کوئی زیادہ معنی خیز چیز نہیں تھی, لیکن جتنی رقم تعلیم کے لیے مختص کی گئی تھی 47 میں وہ تقریباً پرسنٹیج کے لحاظ سے اتنی ہے جتنی کہ آج ہے. اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کے برعکس نہرو نے کہا کہ ادھر ہمیں یونیورسٹیاں بنانی, ادھر سائنس پر زور دینا ہے, ادھر جدیدیت پہ زور دینا ہے, اور وہ جو ہندو رسم و رواج تھے ان سب کے بہت خلاف تھے. انہوں نے کہا کہ اس ملک کو, ہندوستان کو سیکولر بننا ہے. اور جو طاقت آئی نا انڈیا میں وہ اسی سبب آئی, کیونکہ وہ کبھی اس بات سے ہٹے نہیں. اب تو خیر انڈیا بہت بدل رہا ہے, ہاں بہت بدل رہا ہے, اور وہ نہرو سے جتنی نفرت کرتے اس کی کوئی انتہا نہیں. But let's step back a little. ہم نے schooling, let's start schooling for example, let's go through the whole system. schooling میں آپ دیکھیے ہم نے سائنس کی کیا انٹروڈکشن کی ہے, جو ہم نے نصاب بار بار نئے نئے بناتے رہتے ہیں. کوائٹ فرینکلی میرا خیال اسکولنگ میں سائنس کی انٹروڈکشن ہماری بہت کمزور ہے. بتائیے اس میں کیا چینج لا سکتے ہیں ٹو میک سائنس مور انٹرسٹنگ ٹو کڈس. میں اپنے حوالے سے بات کرتا ہوں, جب میں نے اسکولنگ کی تو ہمیں سائنس کا کوئی اتنا خاص زور نہیں تھا. اینڈ کوائٹ فرینکلی ون آف دا ریزنز دیٹ موسٹ آف مائی کلاس ڈنٹ ٹرن ٹو سائنس بیکاز کوئی اتنا خاص ہمارا ذہن نہیں تھا اس طرف, اور ہمارے معاشرے کا ذہن نہیں تھا. تو کیا زیادہ تر ہم کسی کو بلیم کر سکتے ہیں از اٹ ان اس that we don't like science? بچے سائنس ویسے نہیں پسند کرتے, میتھمیٹکس ویسے نہیں پسند کرتے. ان کو جب آپ لارے دیتے ہیں, جب ان کو آپ وہ چیزیں دکھاتے ہیں, جب ان کو آپ ان کے اندر ایک سائنس کے لیے محبت پیدا کرتے, تب ہی وہ اس لائن پہ لگتے ہیں. لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 6 مہینے بعد جب آپ ان بچوں سے پوچھیں گے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو, تو وہ کہیں گے ہم سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں. تو یہ چیز ہماری تعلیم کے اندر ہے نہیں. اچھا, دوسرے کلچرز میں یہ بات ادرج زیادہ ہے. میں نے یہ کہہ دیا کہ پوری دنیا میں لوگ, بچے جو ہیں وہ میتھمیٹکس نہیں کرنا چاہتے. اوکے, یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. دیکھیں انسان کا دماغ جو ہے نا اس کی ساخت ایسی ہے کہ ہم اور بہت سے مشکل کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں, لیکن جب جمع تفریق اور میتھمیٹکس کی بات آتی تو اس میں ہمارا دماغ الجھ جاتا ہے, پھر مشکل ہوتی ہے. لیکن ٹریننگ ہوتی ہے اس کے اندر. اچھا, اب جو ہمارا نصاب, ہماری نصابی کتب ہیں, وہ نہ صرف یہ کہ ان میں سائنس ایک بہت بور انداز میں سب کچھ پیش کیا گیا, لیکن اس کے اندر ایکچولی سائنس دشمنی ہے. سائنس پہ اعتبار نہیں ہے, سائنس کے طریقہ کار پر شک کیا جاتا ہے, اور سائنس کے بعض ایسے شعبے ہیں جن کو خطرناک قرار دیا گیا ہے, جیسا کہ ایوولوشن ہے. اب یہاں آپ ٹیکسٹ بکس کھول کر دیکھیں تو نظریہ ارتقاء جو بایولوجی کی بنیاد ہے, اس بنیاد کو آپ نکال دیں تو پھر بایولوجی رہتی ہی نہیں ہے, ختم ہو جاتی ہے. اس کو پھر آپ بس کیا اسٹیمپ کلیکٹنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس میں ان کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہاں یہ تمہارے کورس میں ہے,
یعنی اس بچے وہ اسٹوڈنٹ کے کورس میں ہیں لیکن جو تم پڑھو گے اس کو مانو نہیں. ڈونٹ بلیو واٹ یو سے. ٹیچرز بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہمیں پڑھانا پڑ رہا ہے تو ڈونٹ پے اٹینشن ٹو دیٹ, وہ تمہیں بھٹکا دینے والی بات ہے. پھر یہ دکھایا جاتا ہے جیسا کہ ساری کی ساری سائنس جو ہے مسلمانوں کی ایجاد ہے, جبکہ مسلمان جو ہے انہوں نے ایک لنک, ایک کڑی اس پورے سلسلے میں عطا کی تھی دین. اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے تو پوری زنجیر الگ ہو جاتی ہے. مسلمانوں نے کی سائنس بھی اسی سینس میں ہے, اٹ از ون لنک آف اے لانگ چین. لیکن ادھر اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ اسلام سے پہلے سائنس تھی نہیں, مسلمانوں سے پہلے سائنس تھی نہیں, اور ہم نے سب کچھ ایجاد کر لیا, اب اتنا کر لیا کہ اب آگے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں, اور ویسے بھی سب کچھ ہماری کتاب کے اندر درج ہے. تو بس یہ وہ رویے ہیں, بنیادی طور پر رویے ہیں, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. جو میں نے کہا نا, مغل بادشاہ جو تھے وہ اور ہر چیز کرتے تھے لیکن ان کاموں میں وہ پڑھتے ہی نہیں تھے, کہتے ہیں یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر آپ سوچیں تو باقی دنیا میں جو سائنٹسٹ ہیں وہ ایک قسم کے, اگر ہر ملک میں ہم سوچیں تو گیلری آف ہیروز, ٹھیک ہے, اگر آپ گریس میں دیکھیں وہ ایکیلیز, ہومر, یہ وہ سب کچھ ہے, اور پھر ان کے آ جاتے ہیں بعد میں ویریس مفکر آ جاتے ہیں, سوکریٹیز وغیرہ, تو ان کی عزت وہ ایسے ہی کرتے ہیں سوکریٹیز کی جیسے وہ دوسرے ہیروز کی کرتے ہیں. ہمارے یہاں اگر اب میں دیکھوں تو انٹلیکچوئل ہیروز ہمارے کون ہیں؟ اگر آپ سوچیں 5 بڑے انٹلیکچوئلز پاکستان میں, سائنٹسٹ اسپیشلی, کون ہوں گے جو پچھلے ہمارے 75 سال میں آئے ہیں؟ ان میں ایک بہت بڑا نام ہے جس پہ ہم بات کریں گے, عبدالسلام صاحب. تو ان کو ہم نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. تو میں اس طرح سوچ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کے حوالے سے جو اب کریئر سوچ رہے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے؟ جیسے امریکہ میں وہ فائنمن کا سوچیں گے, واٹسن کا سوچیں گے, اپنہائمر وغیرہ. ہمارے پاس کون سے ایسے ہیروز ہیں جو بچے دیکھیں گے؟ کیونکہ ہمارے بچے تو یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیشین بنو یا بیوروکریٹ بنو یا جج بنو. تو کیا ایسے کوئی آپ نام دے سکتے ہیں سائنٹسٹ جو بہت اچھے ہوں گے جو ہمارے بچوں کو, اور سلام کو جو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اس کا کیا اثر ہے ہمارے پہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ؟ اگر آپ باہر دنیا میں پوچھیں کہ پاکستان نے کوئی سائنٹسٹ پیدا کیا ہے تو ایک ہی نام آئے گا, 2 نہیں آئیں گے, 3 نہیں آئیں گے, ایک نام آئے گا اور وہ عبدالسلام کا ہے. کیونکہ اس کا کام بہت بڑا تھا, اور صرف ایک کام نہیں تھا, کئی کام تھے. It was not just unification, لیکن سپر سیمیٹری میں بھی تھا, گرینڈ یونیفائڈ تھیوریز میں بھی تھا, رینارملائزیشن میں تھا, بہت سے کام تھے. مگر وہ ایک ہی شخص تھا, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ایسا کردار نہیں ہے اس کو بنانے میں. وہ تو قدرت کی دین تھی. بہت سمارٹ لوگ پیدا ہوتے ہیں ہر زمانے میں. وہ ہندو بھی ہو سکتے ہیں, وہ کرسچن بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایتھیسٹ ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتے ہیں, ڈزنٹ میٹر. تو اس خطے میں جو نوبل پرائز ونرز ہیں, جو ادھر ہی پیدا ہوئے اور جنہوں نے پھر باہر جا کے بہت بڑا نام کمایا, ایسے کوئی 7-8 ہیں. لیکن مسلمانوں میں یا ایکس مسلمانوں میں ایک ہی ہے, اور وہ عبدالسلام کا. ان کے زور سے یہاں بہت سے ادارے بنے, جیسا کہ سپارکو ہے, جیسا کہ ایگریکلچرل ریسرچ کاؤنسل ہے, جیسا کہ ایٹامک انرجی کمیشن ہے. ایٹامک انرجی کمیشن اگرچہ اس سلام سے پہلی تھی, لیکن جان عبدالسلام نے ڈالا PAEC میں, اور یہ PAEC کے ہر چیئرمین نے, آج کل کے جو ہیں دے ڈونٹ میٹر وہ, لیکن جو اس سے پہلے تھے, منیر احمد خان تھے, اس سے پہلے آئچ عثمانی تھے. آئچ عثمانی تو ان کے مرید تھے, آپ سمجھ لیں. اس کے بعد منیر احمد خان بھی مرید کی طرح تھے. پھر اشفاق احمد, وہ بھی مانتے تھے عبدالسلام کو.
اب آج کل کے جو ہے میری ان سے کوئی بات چیت نہیں ہے, لیکن آئی نو آل آف دیز پاسٹ چیئرمین, اب سبھی فوت ہو گئے, اور وہ ان کے مداح تھے اور وہ جانتے تھے کہ دنیا کتنی قدر کرتی ہے, اور سلام نے جو یہاں انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کیے میں سمجھتا ہوں کہ اور کسی نے نہیں کیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے عبدالسلام کو دھتکار دیا, لیکن وہ 74 کے بعد 74 کے بعد آپ سمجھ لیں کہ پاکستانیوں کی زندگیوں میں مذہب زیادہ سے زیادہ رول پلے کرتا چلا گیا, اور چونکہ ایک تضاد سا پھر ابھرا, صرف سلام کی شخصیت کی وجہ سے نہیں, لیکن یہ کہ ایک طرف ماضی کی طرف جانا ہے تو دوسری طرف جدیدیت کی طرف, تو یہ بڑھ گیا اور بڑھتا چلا گیا. سلام کا پھر 74 کے بعد اثر و رسوخ یہاں ختم ہی ہو گیا. نہیں, بٹ میں یہ سوچ رہا ہوں فرام دا پوائنٹ آف ویو آف چلڈرن کہ ہمیں کوئی سائنٹیفک ہیروز, who are our scientific heroes and why do we revile them, and one of them is you for example. How does this society relate to science? اور جو آپ بتا رہے تھے مجھے فار ایگزامپل جو آپ کے کولیگس تھے جو بہت اچھے, فار ایگزامپل ایک اور چلیں لے لیں, ہم نے بم تو بنا لیا and let's say we agree it's an achievement. We have a nuclear bomb and it took a major effort. It was on the ایک قسم کا مینہٹن پروجیکٹ ہمارا تھا, پر مینہٹن پروجیکٹ جو امریکہ پہ اثر ہوا, مینہٹن پروجیکٹ نے امریکہ کی ایک سائنس پالیسی بنا دی قسم کی, کیونکہ اس کے جو باہر نکلے تھے لوگ, اس کی وجہ سے نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نے بہت ساری چیزیں وہاں سے بن گئی. اگر ہسٹری آف سائنس دیکھیں, ہمارے یہاں ہمارے مینہٹن پروجیکٹ کا اتنا اثر کیوں نہیں ہوا؟ میں ایمانداری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھ جیسے 15-20 اور ہیں. اوکے, 15-20 in 220 is still ماشاءاللہ very good. پاکستان وہی میں کہہ رہا ہوں, پاکستان میں out of 220 million people 15-20 ماشاءاللہ you're still one of the تو greats. دیکھیں نا, ہر ایک کو موقع تو نہیں ملتا نا, تو جس کو موقع ملا ہے اور جس نے تھوڑا سا نام پیدا کیا سائنس میں, 15-20 کیا, میں 25-30 میں اپنے آپ کو, ایک ہی نام ہے عبدالسلام کا. پھر اس سے بہت نیچے ریاض الدین کا نام آتا ہے جو عبدالسلام کے اسٹوڈنٹ تھے. سلیم الزمان صدیقی کہیں اسی کے لگ بھگ ہیں, اینڈ دین آفٹر دیٹ دیر از اے بگ ڈراپ, اور پھر یہ 25-30 آتے ہیں, دین دیر از اے بگ ڈراپ اگین. تو یہ صورتحال ہے. اب تو یہ ایمانداری سے میں نے بات آپ کو بتائی, کوئی مجھے بہت زیادہ اچھا نہ کہے, ٹھیک ہے, کوئی زیادہ برا ٹھیک ہے. یہ بتائیے ہمارا مینہٹن پروجیکٹ تو سکسیڈ کر گیا نا, اب مینہٹن پروجیکٹ کے اثرات کیوں نہیں ہیں پوری سوسائٹی پہ, جو امریکہ میں بہت زیادہ ہوئے؟ مینہٹن پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں. ہاں, فشن کا عمل دریافت ہوا تھا, یعنی کہ ایک نیوکلیس 2 میں ٹوٹ سکتا ہے. ایک نہیں, 3-4 سائنٹسٹ کے دماغوں میں یہ خیال آیا کہ اتنی انرجی جو اس میں سے نکلتی ہے, کیا اس کو استعمال میں لایا جا سکتا؟ اور پہلی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ کیا اس کو ہم ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. خیر, آئنسٹائن, یہ سب آئنسٹائن کے E=mc² سے نکلتا ہے, اور آئنسٹائن کو جب اس ایکسپیریمنٹ کا پتہ چلا تو ایک دم وہ پریشان ہو گئے, کیونکہ وہ ظاہر کہ ان لوگوں میں تھے جو اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے تھے. تو 1941 میں آئنسٹائن نے پریزیڈنٹ روزویلٹ کو, جو امریکہ کا صدر تھا, اس کو ایک خط لکھا کہ اب یہ بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے, یہ پتہ نہیں کتنے سال چلے گی, لیکن اب یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک ایسا بم بنایا جا سکے جو سپر بم ہوگا, اور اس سے پہلے کہ نازی جرمنی اسے بنا لے تو امریکہ کو یہ بنانا چاہیے. اور اس کے بعد پھر یہ مینہٹن پروجیکٹ شروع ہوا, اور یہ دنیا کا, تاریخ کا سب سے بڑا سائنس پروجیکٹ تھا,
جس کا مقصد ایک ہی تھا کہ ایٹم بم بنایا جائے. اچھا اب اس اور اس میں ایک اور بات بتا دیجیے, بڑی مزدار بات یہ ہے کہ امریکن آرمی نے اس کو ڈائریکٹ کیا, ڈائریکٹڈ بائی دی امریکن آرمی, اور ساری امریکہ کے بیسٹ سائنٹسٹ انہوں نے ایک جگہ اکٹھے کر لیے. جنرل گرووز نام تھا, جنرل گرووز نام تھا, ہی واز دا ہیڈ آف دا مینہٹن پروجیکٹ. اور جیسا کہ آپ نے کہا امریکہ کے ٹاپ بالکل چوٹی کے سائنس, جو بھی اس زمانے میں اچھا سائنٹسٹ تھا, اس کو مینہٹن پروجیکٹ نے پکڑا. اور اس کے نتیجے میں اور ان کو آزادی بھی دی سوچنے کی, بہت امپورٹنٹ چیز. آزادی دی, بالکل دی, اور مگر ان کے سامنے ایک یہ ٹاسک بھی تھا. اب مینہٹن پروجیکٹ کے نتیجے میں جتنے فزکس کے اصول دریافت ہوئے اور جتنی ٹیکنالوجی بنی, اس نے پھر اگلے 50 سال کا سمت طے کر دیا. تو جو پہلا کمپیوٹر تھا, الیکٹرانک کمپیوٹر تھا اینیاک کے نام سے, جو اس وقت شکاگو میں ہے, بہت اتنا بڑا ہے کہ اس کمرے سے, اس ہال سے ڈبل سائز ہے. اس کا دماغ جو ہے وہ ایک آج کل ایک چھوٹے سے چپ پہ آ سکتا, لیکن یہ پہلا کمپیوٹر تھا. اتنا بڑا تھا کہ اور اتنی بجلی لیتا تھا کہ جب آپ آن کرتے تھے تو شکاگو شہر کی بتیاں بجھ جاتی تھی. اٹ واز سو بگ. اچھا, دیٹ واز میڈ ایز پارٹ آف دا مینہٹن پروجیکٹ. اور انوینشن آفٹر انوینشن آفٹر انوینشن. تو اس نے امریکہ کے لیے ٹیکنالوجسٹ کی ایک فوج تیار کی. نیوکلیئر سائنس, نیوکلیئر فزکس, جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا تھا, اب اس کا رتبہ اتنا اونچا ہو گیا کہ اگلے 30-40 سال تک لوگ نیوکلیئر فزسسٹ کو سب سے ذہین اور سب سے چوٹی کے سائنٹسٹ سمجھتے تھے. خیر, جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی نا نیوکلیئر فزکس میں, اس وقت اٹ واز گوئنگ ڈاؤن. اور اگر آج میں کسی سے کہوں کہ آئی ایم اے نیوکلیئر فزسسٹ یعنی پروفیشنل ماحول میں, تو کہیں گے ہے بیچارہ کتنا پرانا. اب جو ہے فزکس کے اور شعبے نکلے ہیں, دے آر مور انٹرسٹنگ, کیونکہ سائنس وقت کے ساتھ نا بہت تیزی سے ارتقا کرتی. اینی وے, تو یہ تھا امریکہ کا حساب. پاکستان کا حساب اس سے بہت مختلف تھا. اس میں کتنی تگ کرنی پڑی, اس میں کیا ایجادات کی ضرورت پڑی, نہ. اس میں بیسکلی ریپلیکیشن, ریورس انجینئرنگ کی ضرورت تھی. تو قصہ کچھ یوں ہے, 28 مئی کے جو دھماکے ہوئے تھے, اس میں جو بم ٹیسٹ کیے گئے وہ یورینیم فشن کے تھے. وہ فشن جو یورینیم کی افزودگی, اس کی انریچمنٹ سے حاصل کیا گیا, اور یہ سینٹریفیوگ کے ذریعے سے ہوتا. وہ سینٹریفیوگ دراصل وہی تھے, اسی طرز کے تھے جو یورینکو کے تھے, یورینیم انریچمنٹ کارپوریشن, جہاں ڈاکٹر اے کیو خان مرحوم کام کیا کرتے تھے. تو 73 کی بات ہے, ادھر ان کو ملازمت ملی تھی پی ایچ ڈی کے بعد, اور ان کا ایک کام یہ تھا کہ وہ ڈاکیومنٹس کو ٹرانسلیٹ کریں, ان کا ترجمہ کریں انگریزی سے ڈچ میں, کیونکہ وہاں ڈچ زبان چلتی ہے, اور اے کیو خان صاحب کی بیگم ڈچ تھیں. تو کچھ, اور خود بھی وہ کچھ ڈچ جانتے تھے. تو شروع میں کچھ کیا, پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں گھر لے جا سکتا ہوں, میری بیگم کی ڈچ بہتر ہے. تو وہ یوں لے جاتے تھے. اس عمل میں انہوں نے وہ سارے ڈاکیومنٹس فوٹو کاپی کیے, اور اس دوران پاکستان ایمبیسی سے رابطہ کیا کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں جس سے میں پاکستان کے لیے بم بنا سکتا ہوں. بھٹو سے رابطہ ہوا, وہ اے کیو خان صاحب پھر پاکستان آئے, ذوالفقار علی بھٹو سے ملے, کے آر ایل پھر بنا. وہ شروع میں اس کے ڈائریکٹر نہیں تھے, بعد میں اس کے ڈائریکٹر بن گئے. اور جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے
اس کے لیے جو سینٹریفیوگز درکار تھے وہ بالکل وہی تھے جو یورینکو کے تھے. ان کے پارٹس وہاں سے منگوائے گئے. اس زمانے میں بہت بڑا اسمگلنگ نیٹ ورک تھا. جہاں تک بم کے ڈیزائن کا تعلق ہے, it was exactly the Chinese design which they tested after the war, 1962 war. تو 64 میں جو ٹیسٹ ہوا تھا, it was exactly that design, جس میں پھر چینجز کیے گئے. تو آپ کا یہ سوال کہ کیوں پاکستان کے مینہٹن پروجیکٹ سے وہ فوائد حاصل نہیں ہوئے, کیوں یہاں نئے ٹیکنالوجی کو کوئی بڑھاوا نہیں ملا, اس کی وجہ یہ کہ بیسکلی یہ ہماری ٹیکنالوجی تو تھی ہی نہیں.